السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجیر کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں فرمایا ہے، اور انجیر کی قسم اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ آج ہم انجیر کھانے کے 10 فائدے آپ کو بتائیں گے۔ کچھ کھانے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ تو بہت ہوتا ہے، لیکن ہمیں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم استعمال نہیں کرتے، اس کو ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کلام مقدس میں اس پھل کی قسم کھائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی زبردست فوائد و برکات والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون، کہ تین کی قسم اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم۔ تو اس طریقے سے آپ کو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اور کسی چیز کی قسم کھانا اس سے اس کے عظمت پر دلالت ہوتی ہے اور اس کے عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ انجیر ویسے بہت زیادہ فوائد پر مشتمل ہے، لیکن آج ہم خاص 10 فائدے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر انجیر کو نہار منہ کھایا جائے، یعنی کہ کچھ بھی کھانے سے پہلے انجیر کو کھا لیا جائے، تو یہ بہت ساری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے اور بہت ساری بیماریاں دور کرنے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ اگر ہم بغیر کچھ کھائے پیے باسی منہ کھاتے ہیں، نہار منہ کھاتے ہیں، تو بواسیر کی جن کو تکلیف ہوتی ہے، بواسیر کی تکلیف ہر حال میں انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور فائبر جس چیز میں موجود ہو تو وہ آنتوں کی حرکت کو برقرار رکھتا ہے، اور جب آنتوں کی حرکت برقرار ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جس کو بھی بواسیر کی تکلیف ہے وہ بواسیر کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جوڑوں کے درد میں کافی معاون اور مددگار ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، خاص طور پر جیسے ہی 40 کراس کرتے ہیں، کبھی ادھر درد ہوا، کبھی ادھر درد ہوا، کبھی گھٹنے میں درد ہے، کبھی کمر میں درد ہے، تو جہاں جہاں جوڑ ہیں، جوڑ کے درد سے جو لوگ بھی پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ انجیر ضرور استعمال کیا کریں۔ دن بھر میں 3 ہی دانے انجیر کے کھا لیا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑھاپے میں بھی جوڑوں کے درد سے آسانی اور راحت ملے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ انجیر کے کھانے سے آنتیں نرم ہوتی ہیں، یعنی انجیر آنتوں کو نرم کرتی ہے۔ آنتوں کی نرمی کی وجہ سے قبض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ قبض کی پریشانی بہت ہی خطرناک پریشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ شکایت ہے کہ قبض بنتا ہے، گیس ہوتا ہے، تو آپ انجیر کھانا شروع کر دیں، یہ شکایت اور یہ بیماری آپ سے دور ہو جائے گی۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پتھری ہو، تو پتھری بھی عام طور پر بہت سارے لوگوں کو پائی جاتی ہے، 100 میں سے 60% لوگوں کو اکثر عام طور پر اب دیکھا جا رہا ہے کہ پتھری ہوتی ہے، کبھی پتہ چل جاتا ہے، کبھی نہیں پتہ چلتا ہے، کبھی دیر میں پتہ چلتا ہے۔ تو گردے اور پتے کی پتھری کو انجیر اگر کھایا جائے تو انجیر اس کو نکال کر کے باہر کر دے گا، تو خاص طور پر اس کو استعمال کیا جائے کہ اس بیماری سے بھی انسان محفوظ رہے گا۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ انجیر کھانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، چہرے میں نکھار آ جاتا ہے۔ کون یہ نہیں چاہتا کہ جب ہم کہیں پر جائیں تو دیکھنے والے ہمیں اچھا محسوس کریں اور ہم سے گھن نہ کریں، بلکہ جہاں بھی ہم جائیں، جہاں بھی ہم جائیں تو بھی وہاں پر لوگ ہماری تعریفیں ہی کریں، اور اگر ہم گھر پر بھی ہوں تو کم سے کم ہمارا چہرہ جو ہے دیکھنے کے لائق ہو، چہرے پر داغ دانے دھبے وغیرہ نہ ہو۔ اور یہ چیز جو ہے جب قبض کو ختم کر دیتا ہے، چہرے پر داغ دانے اور دھبے وغیرہ آنے کی جو اصل وجہ ہوتی ہے، اطباء بیان کرتے ہیں کہ پیٹ کی بیماری کی وجہ سے چہرے پر دانے دھبے داغ وغیرہ آتے ہیں، یعنی کہ جب گیس بنتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر یہ دانے وغیرہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے چہرہ بدنما اور بدصورت دکھائی دیتا ہے۔
छठा फायदा ये है कि जिगर और तिल्ली को साफ रखता है। जिगर तिल्ली को साफ रखने के लिए और दिल को अपने साफ रखने के लिए हर दिन आप रात में भिगा दिया करें इंजीर के 3 दानों को, और उसको बगैर कुछ खाए हुए सबसे पहले निहार मुंह भीगे हुए इंजीर को खा लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिल भी साफ रहेगा, जिगर और तिल्ली को भी ये इंजीर साफ रखेगा। 7वां फायदा ये है कि अगर किसी को बार बार बलगम बनता हो, उसके मुंह से बार बार उसे थूकने की ज़रूरत पड़ती हो, तो जमे हुए बलगम को ये बाहर कर देता है। उसको पतला करके थूक के ज़रिए से आप उसको बाहर कर सकते हैं, या फिर वो थूक के ज़रिए से अंदर चला जाएगा और आपका बलगम ख़त्म हो जाएगा। 8वां फायदा ये है कि पेशाब की तकलीफ जिन लोगों को होती है, पेशाब की तकलीफ खत्म हो जाती है, और पेशाब में जिन लोगों को जलन होती है उन लोगों को ज़रूर ये फल इस्तेमाल करना चाहिए, और हर दिन अपनी आदत बना लेनी चाहिए कि 1 2 3 ज़रूर खाना है। और 1 2 3 ये जितने भी आपको फ़वाइद बताए जा रहे हैं, जो आप खाएंगे तो इतने सारे फ़वाइद आपको इंशाअल्लाह ताला हासिल होंगे। इसी तरीके से 9वां फ़ायदा ये है कि शुगर लेवल को बराबर रखता है। शुगर चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, और इसी तरीके से अगर बराबर नहीं है तो भी तकलीफ़ है, ज़्यादा है तो तकलीफ़ है, और कम है तो भी तकलीफ़ है। तो इसलिए अगर किसी को शुगर है और वो चाहता है कि हमें कोई तकलीफ़ ना पेश आए, तो ऐसी सूरत में उसको इंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए। इंजीर में पोटाशियम की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि शुगर लेवल को मुतवस्सित रखने में काफ़ी मददगार और काफ़ी मुआविन साबित होती है। 10वां फ़ायदा ये है कि इंसान जो है वज़न से परेशान है, और वज़न इंसान का इतना बढ़ जा रहा है कि उठने बैठने चलने फिरने में तकलीफ़ें होती हैं। औरतें भी इसी तरीके से अपने वज़न को लेकर के, वेट को लेकर के परेशान रहती हैं, तो उनको ये इंजीर का जो फल है ये खाना चाहिए। इसमें फ़ाइबर मौजूद होता है, और फ़ाइबर से भरपूर जो ग़िज़ाएँ होती हैं ये वज़न को कम करने में मुआविन और मददगार साबित होती हैं। तो ये 10 फायदे हमने आपको बताए हैं। आप भी खुद जो है सुबह सवेरे खुसूसियत के साथ इंजीर को खाएं, और अगर सुबह सवेरे नहीं खा पाए तो दिन में कम से कम 3 दाने कभी भी जब भी आपको मौका मिले, मैसर आए, तभी आप खा लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये फ़वाइद आपको ज़रूर हासिल होंगे। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये मालूमात हासिल हो और वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।